اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ان ایام میں جان سوز ایام فاطمیہ رحلت و شہادت دختر پیمبر اعظم جگر گوشے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اب تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے انہیں ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قائد المؤمنین الی الجنۃ یوم القیامہ والفاطمۃ تقود المؤمنات الی الجنۃ یوم القیامہ۔ مومنین کرام، ایام شہادت بی بی دو عالم، جن کے بارے میں بہت سی احادیث، بہت سے فرامین اور تاریخ کے اندر ثبت شدہ ہے کہ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی بلندی کس قدر عظیم ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں کتنی عظیم ہستی ہیں۔ ان ایام کے اندر جیسا کہ تمام ائمہ کی ولادت و شہادت پر ہمارا لیے لازم اور فرض ہے کہ ہم معرفت ائمہ کو حاصل کریں، معرفت اہل بیت کو حاصل کریں، اور ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے ساتھ جب ہم ان معرفت کو حاصل کر سکیں تو ان کی پیروی کریں۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو معرفت ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے، واجب قرار دی گئی ہے، یہ معرفت کون سی معرفت ہے اور کیسی معرفت ہے؟ آیا فقط اہل بیت کے نام کو یاد کر لینا کہ اتنے افراد اہل بیت کے گھرانے میں سے ہیں، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یا ان کے نام کے ساتھ ان کے والدین ارجمند کے ناموں کو یاد کر لینا، ان کی اولادوں کے نام کو یاد کر لینا، ان کے ایام ولادت، ایام شہادت کو یاد کر لینا، یا ان کے ازدواج کی تاریخوں کو یاد کر لینا، یا پھر بڑھ کر ان کے دور کے اندر موجود ظالم حکمرانوں کے ناموں کو یاد کر لینا اور اس کو تاریخ کو ضبط کر لینا، کیا یہ معرفت اہل بیت ہے؟ یہ جو ہمارے سے نادرہ آج کل ہمارا یہ ڈیٹا جمع کرتا ہے کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، کس کی اولاد ہیں، ہماری کتنی اولادیں ہیں، ہماری تاریخ ازدواج کیا ہے، اور اس طرح کی معلومات، یعنی یہ نادرہ والی معلومات فقط جمع کر لینا، کیا یہ معرفت اہل بیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ کیا اسی کے اوپر ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے؟ اور جو حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور معرفت کے بغیر اس دنیا سے مر جائے تو ماتا جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو کیا یہ سارا نادرہ والا ڈیٹا حفظ کر لینے اور یاد کر لینے سے ہم نے معرفت اہل بیت کو حاصل کر لیا ہے اور ہم جہالت کی موت سے بچ جائیں گے یا نہ بچ سکیں گے؟ معرفت اہل بیت، یہ جو ایام ہیں، یہ جو نام ہیں، یہ جو ولادت ہے، یہ جو شہادت ہے،
ان کو یاد کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے، معلوم ہونا چاہیے کون سے دن ہمارے امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، کون سے دن شہادت کے ایام ہیں، ان کے والد بزرگوار کون ہیں، ان کی اولادوں کے نام کیا ہیں، یہ سب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن جو معرفت حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ جس معرفت کے بغیر مرنا جہالت کی موت مرنا ہے، وہ یہ معرفت نہیں ہے۔ وہ معرفت جو خود ائمہ طاہرین نے، معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کی، وہ حقیقی معرفت ہے۔ جو مقصد تھا ائمہ علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا، جس کی خاطر انہوں نے مشکلات کو جھیلا، جس کی خاطر انہوں نے اپنے لیے جان لیوا مشکلات کو گلے لگایا، وہ مقصد، وہ ہدف، وہ سب کچھ جاننا کہ کیوں اہل بیت نے آسائشوں کی زندگیوں کو ترک کر کے مصیبتوں کے اندر جینا برداشت کیا، لیکن اس مصیبتوں کو برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا، ان مصیبتوں کو جھیلنے کا مقصد کیا تھا، ائمہ نے کیوں یہ سب کچھ برداشت کیا، اس حقیقت کو جاننا اصل میں معرفت ہے۔ کہ جب اس حقیقت کو، اس مین مطلب اور مقصد کو ہم جان لیں گے کہ کیوں اہل بیت نے، کیوں ائمہ اطہار نے یہ زندگیاں اتنی مشکلات کے اندر گزاری، جب وہ مقصد ہمیں پتہ چل جائے گا، جب ہم اپنے امام کے ہدف اور مقصد کو جان لیں گے، تو پھر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے امام کا ہدف کیا ہے، ہمارے امام کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو امام کا مقصد ہے، جو امام کا ہدف ہے، امام علیہ السلام کی اس مقصد و ہدف میں ہم نصرت کریں، اور اس طرح سے ہم معرفت امام کو حاصل کر کے راہ امام پر چل سکیں گے۔ ان ایام شہادت بی بی دو عالم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختصر ایام میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور یہ تمام عرائض انشاءاللہ ایک عظیم کتاب حقیقت عظیم کے عنوان سے، جو ایک عظیم شخصیت کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور لکھنے والی بھی ایک عظیم ہستی اور عظیم شخصیت ہیں۔ کتاب بعنوان حقیقت عظیم، یہ کتاب رہبر معظم کی کتاب ہے، جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کتاب بھی عظیم ہے، مطالب عظیم تر لکھے گئے ہیں، اور جس ہستی کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ انشاءاللہ ان مختصر ایام میں آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے چند مطالب پیش کیے جائیں گے، اور دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ہستی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم ہستی کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصراً آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے چند مطالب عرض کرتا چلوں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ظاہر میں تو فقط ایک خاتون ہیں، ایک انسان ہیں، لیکن حقیقت میں اور معنی کے لحاظ سے جناب فاطمۃ الزہرا ایک حقیقت عظیم، ایک درخشان نور الہی، ساحل خاتون، انسانیت میں امتیاز رکھنے والی اور برگزیدہ ہستی کا نام ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا ایک ساحل خاتون ہیں، اور رہبر معظم اسی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا، خود جناب فاطمۃ الزہرا اسلام کا ایک معجزہ ہیں۔ معجزات اسلام میں سے ایک معجزے کا نام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ کم ترین عمر کے اندر
ایک مختصر ترین عمر کے اندر اس اسلام نے جناب فاطمۃ الزہرا کی ایسی تربیت کی کہ وہ پوری کائنات کے افراد کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک اسوہ کاملہ بن گئیں۔ وہ اسوہ کہ جن کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، قول معصوم ہے کہ نحن حجۃ علیکم، کہ ہم آپ پر حجت ہیں، اور ہماری والدہ محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا ہم معصومین پر بھی حجت ہیں، وہ ہمارے لیے بھی اسوہ کاملہ ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت جناب فاطمۃ الزہرا، ہستی جناب فاطمۃ الزہرا، شخصیت جناب فاطمۃ الزہرا اگر ہمارے ان سادہ اذہان کے اوپر واضح ہو جائے، ہماری ان ظاہر بین آنکھوں پر اگر آشکار ہو جائے، تو ہم بھی یہ یقین سے کہیں گے اور تصدیق کر کے کہیں گے کہ واقعاً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کے تمام افراد کے لیے اسوہ ہیں، اور کائنات کی تمام خواتین کے لیے سیدہ ہیں، سردار ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ بھی اسی اسوہ کے بارے میں ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر صاحب غیرت مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے اسوہ ہیں، نہ فقط ہر مومن و مسلمان کے لیے بلکہ حتیٰ غیر مسلم ہر انسان کے لیے بھی اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور شروع میں جو حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا ترجمہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو مخاطب فرما کے کہا، اے علی انت قائد المؤمنین الی الجنۃ یوم القیامہ والفاطمۃ تقود المؤمنات الی الجنۃ یوم القیامہ۔ اے علی، روز قیامت تم مومنین کی ہدایت فرماؤ گے جنت کی طرف، تم ان کی قیادت فرماؤ گے جنت کی طرف، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام مومن خواتین کی قیادت فرمائیں گی جنت کی طرف۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس عظیم ہستی کی ان ایام کے اندر ہمیں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معرفت کو حاصل کر سکیں، اور پھر اس معرفت کے بعد ہم اس ہستی کی راہ پر چل سکیں اور ان کے حقیقی معنوں میں پیروکار بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔